بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ سورۃ محمد، اس سورت کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، اور چونکہ اس سورت میں ایک آیت میں القتال کا لفظ ہے، اس لیے اس کو سورۃ القتال کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ القتال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے اور اس سورت کا جو عنوان ہے وہ بھی قتال ہی کا عنوان ہے۔ سورۃ محمد کا سورۃ الاحقاف سے ربط اور مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الاحقاف میں مضمون تھا اللہ رب العالمین کی توحید کو ثابت کیا گیا، اور اس سورت میں یہ بیان ہوگا کہ جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں ان سے جہاد کرو۔ اور پچھلی سورت میں تھا کہ ھذا بلاغ، یہ بلاغ ہے، یہ تبلیغ ہے اور دین پہنچانا ہے۔ اور اس سورت میں جہاد کا ذکر ہے جو تبلیغ بالسنان ہے، جو کہ تلوار سے اور جنگ سے اللہ کے دین کو غالب کرنا اور دین پہنچانا ہے۔ تو ایک میدان دینی شعبجات میں دعوت کا ہے اور دوسرا میدان جہاد کا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں بھی صبر کا حکم تھا کہ فاصبر، اور اب یہ انتہائی صبر ہے، قتال کا حکم۔ پچھلی سورت کے آخر میں تھا کہ هل يهلك الا القوم الفاسقون، فاسق قوم ہلاک ہوتی ہے، اور اب ہے کہ تم کافروں کو اللہ تمہارے ہی ہاتھوں سزا دیتا ہے قتال کے ذریعے۔ بہرحال اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ تو قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اور خلاصہ مضامین اس سورت کا یہ ہے کہ اس سورت میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اس میں کچھ صفات مومنین کی ذکر ہو رہی ہیں اور کچھ باتیں اور کچھ حالات کافروں کے ذکر ہو رہے ہیں، اور ان دونوں کے ذکر میں مقصد یہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے کلمے کی بلندی کا مقصد یہی ہے کہ کافروں کا کفر دب جائے اور مومنین کی عمدہ صفات ظاہر ہو جائے۔ تو 10 صفات ہوگی
اور 10 حالات ہوں گے کافروں کے، اور 10 صفات اور 10 خوبیاں بیان ہوگی مومنین کی، آیت نمبر 20 تک۔ مثلا کافروں کے بارے میں پہلی ہی آیت میں ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ کفر کرتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 8 میں ہے کہ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور آگے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور اسی طرح تیسری آیت میں بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، وہ باطل کی اتباع کرتے ہیں۔ پھر آگے ہیں کہ دمر اللہ علیہم، آیت نمبر 10 میں۔ آیت نمبر 11 میں وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا مددگار کوئی نہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 12 میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ، کافر لوگ تو فقط جانوروں کی طرح دنیا سے مزے لے رہے ہیں بس۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ان کو اعمال بد مزین کر دیے گئے ہیں، خواہشات کے پیروکار ہیں۔ یہ 10 خصلتیں ان کافروں کی ذکر ہوگی، اور اسی کے تقابل اور مقابلے میں آیت نمبر 20 تک ہی مومنین کی خوبیاں بھی بیان ہو رہی ہے، جیسے کہ تیسری آیت میں ہی ہے کہ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، مومنین حق کی اتباع کرتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 5 میں اور اسی طرح آیت نمبر 6 میں اور 7 میں یہ مومنین کی مختلف صفات اور 10 صفات المومنین وہ ذکر ہوں گی۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اور سَيَهْدِيهِمْ، اور وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ یہ سب مومنین کے حالات اور ان کے لیے خوشخبریاں اور ان کی صفات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو، اضل اعمالہم، برباد ہیں، برباد ہوئے ان کے اعمال، اللہ نے برباد کر دیا ان کے اعمال کو۔ اضل اعمالہم، اللہ نے برباد کر دیا ہے، باطل کر دیا ہے ان کے اعمال کو۔ 2 قصور ذکر ہو رہے ہیں، ایک کفر، ایک صد عن سبیل اللہ۔ کفر تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کا، اللہ کے دین کا، ضروریات دین کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ اور صد عن سبیل اللہ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، اللہ کے راستے سے خود رکنا یا اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکنا۔
یہ صدق کا لفظ فعل لازمی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل متعدی بھی. جی دو معنی. تو اب کفرو کے ساتھ اس کی مناسبت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفر کیا یہ ان کا عمل ہے، اور صرف خود ہی نہیں کیا بلکہ ان کا یہ عمل متعدی ہے. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ. تو دو باتیں ہو گئی. ان کے لیے وعید یہ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے. اعمال کو برباد کر دیا ہے. جی فعل اضل باب افعال ہے. اضل اصل میں تھا اضلل، لام لام میں مدغم ہو گیا ہے. اضل یضل اضلالا، اضلل یضلل اضلالا، اصل میں یہ تھا. تو یہ اس سے ماضی ہے. اضل اضلل اکرما کے وزن پر ہے. تو گمراہ اضل یہاں معنی ہے باطل کر دیا ہے اور برباد کر دیا ہے. اللہ نے، اس میں ضمیر فاعل اللہ کی طرف راجع ہے. اعمالہم، ان کے اعمال کو. کافروں کے اعمال کیا ہیں جن کو اللہ نے برباد کر دیا ہے؟ وہ اعمال کیا ہے؟ وہ اعمال سے دو طرح کی باتیں مراد ہے. ایک تو کافروں کے وہ اعمال ہے وہ جو دین حق کے خلاف مکر و سازش کرتے ہیں، یہ ان کے اعمال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اضل اعمالہم، ان کافروں کے اعمال کو اللہ نے باطل کر دیا ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ سازشیں کر کے وہ دین کا چراغ بجھا دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو قائم دائم اور باقی رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے. تو وہ جو یہ کوششیں کرتے ہیں کہ دین کی بے خونی ہو جائے، اضل اعمالہم، ان کی یہ مکر و سازشوں کو اللہ نے برباد کر دیا ہے. یہ اس کا ایک مفہوم ہے. دوسرا مفہوم یہ کہ ان کے کچھ اعمال جو بظاہر نیک اعمال تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، مہمان نواز تھے، سخاوت کرتے ہیں، وہ حج بھی کرتے تھے، اور رفاہی کام بہت سارے نیکیاں ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے جیسے کہ سورۃ توبہ میں گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اضل اعمالہم، ان کے ان ظاہری اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا ہے. جب ایمان نہیں تو یہ اعمال عند اللہ قبول نہیں، ان اعمال میں کوئی وزن نہیں. تو اس جملے میں سورت کے مضمون کے اعتبار سے ایک وہم کو دفع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ کافر لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ تو طواف بھی کرتے ہیں، حجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، بڑے بہادر ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہیں، ان کی وہ خوبیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے باوجود ان سے لڑنا اور قتال کا حکم ہے، اور ان کی ان کچھ اعمال اور ان ظاہری اعمال پہ دھوکے میں مت آنا. اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے ان اعمال کو برباد کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ تو کفرو ہیں، اس لیے کہ وہ تو صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور جہاد تو اس لیے مشروع ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے دین کی دعوت پھیلے. تو دعوت کے راستے میں اور غلبہ دین کے راستے میں یہ لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں. تو ان کے یہ اعمال ظاہریہ، یہ رفاہی کام، اس کی وجہ سے
جہاد کی مشروعیت کو اور جہاد کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ اب اس کے مقابل میں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کفرو کے مقابلے میں والذین آمنوا وصدوا عن سبیل اللہ، لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں کہ وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، اور ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہی قرآن حق ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو حصر کا مفہوم بنتا ہے، تو یہ حق ہے، منسوخ نہیں ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دے گا اللہ، دور کر دیا ہے اللہ نے ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ اور ان کی بدحالی، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ نے درست کر لیا ہے ان کے حال کو۔ ایمان والوں کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے اور ان کے حال کو درست فرمایا۔ کافروں کے اعمال کو برباد کر دیا، اگر ان کی کچھ نیکیاں ہیں بظاہر اچھے اعمال لیکن ایمان نہیں ہے تو ان کے اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا، تو ان سے لڑو۔ اور وہ مومنین جو جہاد کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ان کے گناہوں کو، ان کی بدحالی کو اللہ نے معاف کر دیا اور ان کے حال کو درست کر لیا ہے، اس لیے کہ اصل مدار ایمان پر اور بڑی نیکیوں پر ہے، اور باقی ہر طرح کے گناہ سے پاک و صاف و معصوم وہ تو انبیاء ہی ہوں گے، جبکہ ایمان والوں کی تو کچھ سیئات ہوں گی، لیکن جب ان کا مشن، ان کا عقیدہ، ان کا رویہ، ان کا کردار مجموعی طور پر ایمان کا ہے، عمل صالح کا ہے اور جہاد کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے سیئات کو اللہ دور کر دے گا اور ان کے وہ چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا اور ان کا حال اللہ درست فرمائے گا۔ آئندہ بھی اللہ ان کو، ان کی حفاظت کرے گا، ان کو خیر کی توفیق دے گا۔ اس آیت میں آمنوا بما نزل علی محمد، اس جملے کا اضافہ ہے، یعنی صرف والذین آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم کفر عنہم، یہ بھی کافی تھا، لیکن ایمانیات میں ایمان عام کے بعد اس ایمان خاص کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وآمنوا بما نزل علی محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے۔ یہ مت کہو کہ ایمان تو ہمارا بھی ہے، اعمال تو ہمارے بھی ہے، یہود کہتے ہیں یہ تو صفات ہماری ہے، نصارہ کہتے ہیں صفات ہماری ہے، منافقین کہتے ہیں ہماری ہے، تو یہ وہ امتیازی خصوصیت اور صفت ہے کہ وہ مومنین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لائے تو ان کے بارے میں یہ خوشخبری ہے کہ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اس سے پچھلے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے یہ بشارت اور یہ خوشخبری نہیں ہے. اور اشارہ ہے کہ تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد ہے تو اس کے متبعین اور تم بھی مجاہد بنو. اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز محمد پر نازل ہو رہی ہے جس پر تمہارا ایمان لانا ضروری ہے تو محمد پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جی وہی تو ہے کہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان تو ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لازمی ہے. تو یہود اور نصارہ وہ اس سے خارج ہو رہے ہیں اس قید سے. کفر عنہم سیئاتہم میں یہ جو سیئات کا لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، ظاہری دنیاوی بدحالیاں اور یا اخروی گناہ، وہ دونوں مراد ہے. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اصلح کا معنی سوار، کا اصلاح کرنا اور درست کرنا، برابر کرنا. بالہم میں یہ بال کا معنی ہے حال، ایک شان اور ایک حال. کل امر ذی بال، شان والا کام. تو ان کے حال کو اللہ درست کرے گا. اور بال کا لفظ پھر قلب کے معنی میں بھی اور مجازن قلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو درست کرے گا ان کا حال اور ان کا دل. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. یہ تکفیر سیئات اور یہ اذلال الاعمال اس لیے ہے، ذالک یہ اس لیے بأن الذین کفروا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل وہ پیروی کرتے ہیں باطل کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق من ربهم وہ پیروی کرتے ہیں حق کی ان کے رب کی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ کافر اعمال کرتے ہیں تو برباد، اور مومن ایمان اور اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو مٹاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کافر باطل کی پیروی کرتا ہے، اس کا مشن یہی ہے، اس کا کام یہ ہے، اس نے راستہ یہ اپنایا ہے. اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ حق کا پیروکار ہے. تو حق کے راستے پہ چلنے والوں کی خامیوں اور لغزشوں اور بدحالیوں کو اللہ معاف کرے گا، اور باطل کے راستے پہ چلنے والوں کی کچھ ظاہری اچھائیاں بھی ہوگی لیکن اللہ برباد کر دے گا. اصل یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے کون سا راستہ متعین کیا ہے، اتباع حق یا اتباع باطل. تو وجہ یہ ہے، اس آیت میں بہت اہم ترین وجہ بیان ہوئی ہے کہ اس کا دستور کیا ہے، اس کا طرز زندگی کیا ہے، اس نے تہیہ کیا کر رکھا ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے. کیا وہ باطل کا پیروکار اور آلہ کار بننا چاہتا ہے یا حق کا پیروکار اور آلہ کار بننا چاہتا ہے؟ اگر وہ حق کا ساتھی ہے تو معصوم نہ ہوگا، سیئات ہوں گی، غلطیاں ہوگی، لغزشیں ہوگی، کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کفر اللہ عنہم سیئات. تو اپنے راستوں کو، اپنے مشن کو، اپنے کردار کو الگ کر کے متعین کر دیں. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے امثالہم ان کے حالات. لفظ مثل حال کے معنی میں آتا ہے، صفت کے معنی میں آتا ہے، اور ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں
مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال جنت کی، تو جنت کی کوئی مثال تو نہیں ہے، یعنی جنت کی صفت. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے بڑی عمدہ صفات ہیں. مثل بمانا صفات، مثل بمانا واقعہ. یہاں پر اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے امثالہم، ان کے حالات، ان کی صفات، ان کے اوصاف. یا تفسیر ابن کثیر میں ہے مآل اعمالہم، امثالہم یعنی مآل اعمالہم، ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اسی سے تم پھر نتیجہ اخذ کرو کہ کافر لوگ اتباع الباطل، باطل کی اتباع کرتے ہیں، اور جو بھی باطل کی اتباع کرتا ہے وہ مردود ہے. منطقی طرز استدلال میں جس کو صغرا کبرا کہتے ہیں، اگر منطق پڑھا ہو تو اتباع الباطل، یہ کافر لوگ باطل کی اتباع کرتے ہیں، یہ صغرا ہو گیا. اس کا کبرا ہے کہ کل من اتبع الباطل فہو مردود، جو بھی باطل کا پیروکار ہے وہ مردود ہے. تو پھر آپ صغرا کبرا ملا کے نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان کے اعمال مردود ہیں. تو اضل اعمالہم کی دلیل ہو جائے گی. اور وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور جو حق کی پیروی کرتے ہیں یہ صغرا ہے. اس کا کبرا ہوگا وَكُلُّ مَنِ اتَّبَعَ الْحَقَّ يُكَفِّرْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور جو بھی حق کی پیروی کرتا ہے اللہ ان کے سیئات کو دور کرتا ہے اور وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. تو وہ صغرا کبرا ملے گا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ کفر عنہم سیئاتہم. تو ذالک بأن الذین، یہ دلیل ہو گئی. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب حال یہ ہے کہ ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف کافر ہے دوسری طرف مومن ہے، تو اب جب معرکہ پیش آئے گا اور میدان جنگ گرم ہوگا تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ اسی پر تفریح ہے، اس فا کو ہم تفریح کہتے ہیں، کہ جب وہ مجرم ہے اور مومنین کی یہ صفات ہیں، جب وہ باطل پر ہے اور تم حق پر ہو، تو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان سے ملو میدان جنگ میں، اور تمہارا ان سے جب مقابلہ ہو. یہ نہیں کہ کہیں بھی کافر کو دیکھا تو گردن مارو، بلکہ مراد فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، میدان جنگ میں جب بھی ایسے باطل پرستوں کافروں سے تمہارا سامنا ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو مارو ان کو گردن پر، ان کی گردنوں پر مارو. فَضَرْبَ الرِّقَابِ یعنی فَضْرِبُوا ضرب الرقاب. یہ ضرب الرقاب اصل میں مفعول مطلق ہے. فَضْرِبُوا الرِّقَابَ ضَرْبًا، فَضْرِبُوا الرِّقَابَ ضَرْبًا، مارو گردنوں کو مارنا. پھر وہ جو مفعول مطلق سے فعل ہے وہ حذف ہو گیا، تو الرقاب ضربًا ضرب الرقاب ہو گیا، اضافت ہو گئی، اس مفعول مطلق کی مفعول بہی کی طرف اضافت ہو گئی، ضرب الرقاب. تو معنی یہی ہوا، اور اس میں پھر مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. خوب مارو گردنوں پر، فضرب الرقاب. تو خوب مارو کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صرف دفع ہی نہ کرو، رفع کر دو. فضرب الرقاب کا یہ مطلب ہے. حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب اسخنتموہم، تم خوب قتل کرو ان کو. اسخنتموہم
یعنی اکثرتم فیہم القتل، اکثرتم فیہم القتل، تفسیر زاد المسیر۔ اسخان خوب خنریزی، تفسیر ابن کثیر میں ہے اذا واجہتموہ فاحسدوہ حسدا بالسیوف، جب ان سے تمہارا سامنا ہو تو ان کو کاٹ دو، جیسے فصل کاٹتے ہیں تلواروں سے، ایسے ان کو کاٹ دو۔ فشد الوثاق، اب جب خوب خون ریزی ہو جائے، خوب تم نے مارا، اتنا مارا کہ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ اب دوبارہ سر نہیں اٹھا پائیں گے، اب وہ مقابلے میں نہیں آئیں گے، اب وہ مغلوب اور کمزور ہو چکے ہیں، یہ کیفیت تم نے محسوس کر لی، تو فشد الوثاق، پھر خوب کس کے باندھ لو انہیں رسی سے۔ فشد الوثاق، رسی کس لو، مضبوط کر دو۔ شدو کا مطلب باندھ لو، اور الوثاق، وثاق کہتے ہیں رسی کو، ایک وثاق ہے واو کے زیر کے ساتھ، وہ مصدر ہے، باندھنا، مضبوط کرنا، اور وثاق وہ چیز ہے جس کو مضبوط کیا جائے، جس کے ذریعے باندھا جائے، تو وثاق سے مراد رسی۔ فشد الوثاق، رسی مضبوط کر لو، مقصد ہے یعنی ان کو قید کر لو، فشد الوثاق۔ لیکن یہ قید کرنا تب ہے جب اذا اسخنتموہم، میدان جنگ کا اصول یہ ہے کہ پہلے خوب غلبہ حاصل کرو، پھر جا کے قیدی پکڑ لو۔ اگر شروع میں ہی تم قید کر کے چکر میں ہوں گے تو تمہارا غلبہ نہیں ہوگا۔ نفسیات یہ ہے اور جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تم میدان جنگ میں خوب غلبہ حاصل کر لو، اور اس کے لیے تم شدت دکھاؤ، مارو، اور جب خوب خون ریزی ہو جائے کہ پتہ چل جائے کہ اب تمہارا غلبہ ہے، تب جا کے پھر تمہارے لیے جواز ہے کہ فشد الوثاق۔ تو میدان جنگ کا طریقہ کار اور جہاد کا طریقہ وہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب موقع لڑنے کا ہے اور اب میدان گرم ہے تو اس وقت پھر سستی دکھانے کا موقع نہیں ہے۔ جب میدان نرمی کا ہو تو میدان نرمی کا ہوگا، جب دعوت کا میدان ہوگا، جب اپنوں میں ہوں گے، رحماء بینہم کا میدان ہوگا، وہاں تو نرمی ہوگی، وہاں کا قانون دوسرا ہے۔ لیکن جب اس اصول کو اپناؤ گے، جہاد کا میدان ہوگا، قواعد و ضوابط و شرائط کے مطابق تم میدان میں لڑ رہے ہوں گے، تو اس وقت پھر فشد الوثاق کی نوبت تب آئے گی جب فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموہم پر عمل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر قیدیوں کے ساتھ جب قید کر لیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، تو اب دو صورتیں ہیں، فَإِمَّا مَنًّا فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنًّا، یہ مثال تو شاید کافیہ پڑھنے والوں نے کافیہ میں پڑھی بھی ہوگی، فعل حذف، یا تو احسان کرو، احسان کرنا، اس کے بعد وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا پھر فدیہ دو، فدیہ دینا، وَإِمَّا تَفْدُونَ فِدَاءً، فعل محذوف۔ اب یہ دو صورتیں ہیں قیدیوں کے لیے۔ اسلامی احکامات میں 5 صورتیں ہیں جن میں سے دو کا یہاں ذکر ہے، سورۃ الانفال میں باقی تفصیل ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر مصلحت ہو تو قتل کر دو، اس کے لیے بھی احادیث ہے، دلائل موجود ہے۔ قیدیوں کو قتل عام حالات میں تو نہیں کیا جائے گا، لیکن جب پتہ چلے گا کہ شرارت بڑھے گی یا وہاں ضروری ہو اور مصلحت اسی میں ہو تو پھر قتل کیا جائے گا۔ یہ صورت بھی جواز کی ہے، ایک صورت تو قتل ہے، اور دوسری صورت یہ ہے
ان کو فَإِمَّا مَنًّا آزاد کر دو، فری میں، احسان کر کے. اس کے لیے بھی روایات اور احادیث اور سیرت میں دلائل موجود ہیں کہ جب معلوم ہو کہ نہیں اس آزادی کے نتیجے میں اسلام کا فائدہ ہوگا اور اس بندے میں کچھ ہم نے خیر دیکھا ہے اور اس وقت مناسب سمجھا تو احسان کر کے آزاد کر دیا. فَإِمَّا مَنًّا، یہ دوسری صورت ہوگی. تیسری صورت یہ ہوگی کہ آزاد کر دو لیکن مفت میں نہیں، بلکہ آزاد کر دو تبادلے کے ذریعے سے، کہ مسلمانوں کے اتنے اتنے قیدی تم رہا کرو، فلاں قیدی رہا کرو، ہم تمہارے قیدی رہا کر دیں گے. تو بدلے میں ان کو آزاد کرنا، یہ اس کی تیسری صورت ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کچھ فدیہ لے کر، کچھ مال لے کر ان کو آزاد اور رہا کیا جائے. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ پھر ان کو غلام بنایا جائے. ظاہر ہے کہ غلام بنایا جانا اس سے تو بہتر ہے کہ اگر ان کو قتل کیا جائے تو اس سے بہتر یہ کہ غلام بنا لو، یا دائمی طور پر ان کو لے کر کسی قید و بند میں رکھ دیا جائے کہ وہ معاشرے کا ایک معطل حصہ ہو جائے. اس سے تو بہتر ہے کہ غلام بنا لو. تو اسلام میں جو غلامی کا تصور ہے وہ قتل کے مقابلے میں غلامی ہے، وہ دائمی قید کے مقابلے میں غلامی ہے. اور یوں فری میں آزاد کر دینے کے نتیجے میں خطرات ہوں گے، تو اب ان سے کام بھی لینا ہے اور دائمی قید میں بھی نہیں رکھنا ہے اور قتل بھی نہیں کرنا ہے. تو کون سی صورت ہے؟ تو اسلام نے غلامی کو جائز رکھا. اور غلامی کا تصور بھی دوسرے مذاہب کی طرح وہ نہیں رکھا کہ غلام پر سختیاں کی جائے اور مشقتیں کی جائیں اور ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے، بلکہ غلام کے ساتھ حسن سلوک، قیدی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کسی قیدی کو ننگا اور بھوکا رکھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس قسم کی غلامی بمصلحت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دی ہے، اور یہ اسلام کی خوبی ہے اگر اس کو سمجھا جائے. اور یہ دفاعی قوت ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں، اور اس کے مقابلے والے احکام میں اگر ایسا نہ کیا جائے تو مفاسد ہیں. اس پر غور جو لوگ نہیں کرتے وہ بعض اوقات غلامی کا بالکل انکار ہی کر دیتے ہیں کہ اسلام میں غلام بنانا یا مکاتب بنانا یا مدبر بنانا وہ اسلام میں ہے ہی نہیں. تو وہ غلطی پر ہے. وہ اسلام کے مسئلہ غلامی کو سنجیدگی سے اور تفصیل سے اور اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ جب سیکھیں گے تو وہ جان لیں گے کہ غلامی میں بڑی مصلحت تھی کہ اللہ نے حد تھی اس قرار دیا. مگر فی نفسی ہی غلامی کو اسلام نے اتنا پسندیدہ قرار بھی نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے احکامات شرعیہ میں غلام کی آزادی کا کفارہ کسی نہ کسی بہانے غلامی سے آزادی کے احکامات اسلام میں دیے گئے ہیں. حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ اپنے اوزار، اپنے ہتھیار. تمہارا لڑنا، تمہارا قید و بند یہ اس وقت تک ہوگا جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار نہ رکھ لیں. جنگ ہتھیار رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہتھیار سے حقیقی ہتھیار مراد ہو تو حرب سے مراد اہل الحرب، اہل حرب اور جنگ والے اپنے ہتھیار رکھ لیں اور کافر اپنا اسلحہ رکھ لیں اور وہ نہیں لڑ رہے تو پھر جا کے تم نہ لڑو. یا جنگ اوزار رکھ لیں کنایا ہے اس سے کہ یعنی وہ مسلمان ہو جائے یا وہ صلح پہ راضی ہو جائے یا وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے یا پتہ چل جائے کہ اب وہ ہتھیار اٹھا ہی نہیں سکتے، مغلوب ہو گئے ہیں،
یہ جو کیفیات ہیں اس کو تعبیر کیا گیا جنگ اوزار رکھ لیں، اس وقت تک تمہارے لیے شرعی حکم جہاد ہے اور فضرب الرقاب ہے اور لڑنا ہے اور فشد الوثاق ہے۔ ذالک یہی حق ہے، ذالک مبتدا هو الحق خبر، ذالک هو الحق، اور یا الامر ذالک، یہ ذالک کا لفظ کبھی کبھار عربی میں دو چار جملے اور مضامین کے درمیان میں ایک مضمون سے ایک بات سے دوسری بات کی طرف انتقال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذالک ایک بات تو یہ ہوئی، ایک معاملہ تو یہ ہے، یہی حکم ہے، اس طرح کا کوئی ترجمہ اس کا ہے۔ عمل کرو اس پر، کوئی بھی مناسب فعل نکال کر جملے کو مکمل کر لو۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بدلہ لے دیتا اللہ ان سے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اور لیکن اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے قتال کا تاکہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے۔ اللہ چاہتا تو کوئی زلزلہ آ جاتا، سب لوگ مر جاتے، کوئی اور آفت آ جاتی، تمہیں جہاد کا حکم ہی نہ دیتے اور بغیر جنگ کے ہی اللہ ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن نہیں، اللہ آزماتا ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں ہی حکم دیا لڑنے کا تاکہ تم لڑو اور تمہارے ہاتھوں ہی ان کی رسوائی ہو، تمہارے ہاتھوں ہی ان کو سزا ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ مومن ہو جائیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اچھوں کا اور بروں کا پتہ چل جائے گا، خبیث اور طیب الگ ہو جائیں گے، تم میں کچھ شہداء بنیں گے، تم میں کچھ مجاہدین بنیں گے اور ان کفار کا پتہ چل جائے گا۔ یہ امتحان احکامات شرعیہ کی بنیاد پر جہاد ہی سے ممکن ہے، اس لیے اللہ نے خود سے ڈائریکٹلی کوئی تکوینی امر کے ذریعے بدلہ نہیں لیا بلکہ جہاد اور قتال کو مشروع کیا۔ تو حکمت مشروعیت قتال یہ اس جملے کا مضمون ہے، حکمت مشروعیت قتال۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ شہید بھی ہو جائیں گے اور یہ بھی ایک ابتلا ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو شہید کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو نہیں برباد، ہرگز برباد نہیں ہوں گے ان کے اعمال، ہرگز برباد نہیں کرے گا اللہ ان کے اعمال۔ اعمال مفعول ہے نا، کوئی عمل، کوئی محنت ان کی ضائع نہیں جائے گی۔ سَيَهْدِيهِمْ، ضروراً قریب اللہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی رہنمائی تو پھر یہی ہے کہ جنت چلے جائے، یہ تو ایصال الی المطلوب ہے۔ سَيَهْدِيهِمْ، ان کو پہنچا دے جنت، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور درست کر دے ان کے حال کو، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دے ان کو جنت میں، اس جنت میں عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس جنت کی اللہ نے ان کے سامنے تعریف کی ہے، جس جنت کا حال اللہ نے ان کو بیان کر دیا ہے، وہ عَرَّفَهَا لَهُمْ ہے۔ تو شہید کی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اور عرفہا لہم، اس کی تشریح بھی بخاری کی اس حدیث کتاب الرقاق میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ لأحدہم اہدی بمنزلہ فی الجنہ منہ بمنزلہ کان فی الدنیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ ضرور ان میں سے ایک شخص جنت میں اپنے منزل کو اس سے زیادہ پہچانے گا جو وہ دنیا میں اپنی منزل کو پہچانتا تھا۔ عرفہا لہم،
اور عرف کا معنی خوشبو بھی ہوتا ہے، تو دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ عرفہا لہم، وہ جنت، اس میں اللہ ان کو داخل کرے گا جس جنت کو اللہ نے ان کے لیے خوشبودار کر دیا ہے. عرفہا، خوشبودار کر دیا ہے اس جنت کو. واہ